بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درجہ سوم، سبجیکٹ اردو، سبق نمبر 14۔ سبق کا نام مساوات۔ مساوات یعنی برابری، سب برابر ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، سب ایک باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں، تو اس عنوان سے سب برابر ہیں۔ دیکھیں کتاب میں ہمارے نبی کریم کی تعلیم ہے کہ سارے آدمی چاہے گورے ہوں چاہے کالے، امیر ہوں یا غریب، ایک دوسرے کے برابر ہیں، نہ کوئی اونچا نہ کوئی نیچا، سب آدم کی اولاد ہیں، اس لیے سب برابر ہیں۔ ذات پات، نسل، رنگ، وطن یا دولت کی وجہ سے نہ کوئی اونچا ہو جاتا ہے نہ کوئی نیچا، عزت اور بڑائی بس کردار سے ہوتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی جو زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے یہاں ایک مہمان آیا، وہ بہت مالدار بھی تھا اور بہت اونچے خاندان سے بھی تھا، اسے دولت کا بھی گھمنڈ تھا اور خاندان کا بھی غرور۔ امام علیہ السلام کھانے کے لیے بیٹھے، مہمان کو پاس بٹھا، دسترخوان پر کھانا چنا گیا۔ امام علیہ السلام نے نوکروں کو آواز دی، نوکر آئے اور دسترخوان پر آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ دولت مند مہمان کو یہ بات ناگوار گزری، معمولی نوکر اور ایک امیر کے پہلو میں۔ لیکن یہاں پر ایک بات کہوں گا بچوں، اس کو اتنا سمجھنا چاہیے تھا کہ میں مالدار ہوں، لیکن اسے یہ جاننا چاہیے تھا کہ جب امام نے ان کو بٹھایا ہے تو میری حیثیت اور اوقات امام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں کتاب میں، لیکن امام تو اسلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے، ان کے دربار میں بھلا یہ غرور کیسے کام دیتا؟ وہ سب انسانوں کو برابر اور ایک دوسرے کا بھائی سمجھنے کے عادی تھے، اس لیے انہوں نے وہی کیا تھا جو اسلام کا حکم تھا۔ دولت مند مہمان نے امام سے عرض کیا، نوکروں کو اپنے ساتھ دسترخوان پر نہ بٹھائیے، ان سے کہیے کہ وہ الگ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ امام نے یہ بات سنی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ ایک ہے اور سب آدمی اس کے بندے ہیں، سارے انسان ایک دادا حضرت آدم کی اولاد ہیں، اس لیے سب برابر ہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان میں بڑے اور چھوٹے کا کوئی فرق نہیں۔ مہمان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے توبہ کی کہ اب کبھی انسانوں میں بڑے چھوٹے کا امتیاز نہیں کرے گا۔ ایک خرابی یہ تھی مہمان میں کہ اس نے یہ غور نہیں کیا کہ امام نے بٹھایا ہے تو مجھے بولنے کا حق نہیں، لیکن دوسری خصوصیت کیا تھی کہ فوراً وہ شرمندہ ہوا، اپنی غلطی پر نادم ہوا اور توبہ کی کہ اب سے میں یہ مساوات کا فرق نہیں کروں گا، یعنی سب کو برابر سمجھوں گا، اونچ نیچ بھید بھاؤ نہیں کروں گا۔ پھر دیکھیں کتاب میں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ سب مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھو، سب کو برابر جانو اور اونچ نیچ ذات پات کے خیالات دل سے دور کر کے سارے انسانوں کو ایک کنبہ خیال کرو، اسی میں سب انسانوں کی بھلائی ہے۔ آج کا آپ کا یہ سبق تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، بلکہ ہر انسان کو آپ اپنا بھائی سمجھیں۔ کس اعتبار سے؟ ذات کے اعتبار سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے عقیدے کا ہے تو آپ اور زیادہ احترام کریں گے، اور کچھ اجازتیں ہیں کہ جو ہمارے لیے کھلی ہیں، جیسے مولا علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر سے فرمایا تھا کہ مالک، لوگوں پہ ظلم نہ کرنا، ان کا خیال کرنا، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور بھی کسی پہ ظلم اور ستم نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارے ہم جنس ہیں، یعنی انسان ہیں، کوئی بھی کسی بھی ذات کا ہو، اسلام اس کو پریشان کرنا یا دکھ تکلیف دینے کا ہمیں حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام۔ سب کے ساتھ اچھائی کریں، اور اسلام کا یہی حکم ہے، اسلام کی یہی دعوت ہے کہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔